کیا اللہ کے رسول کے حکم کے بعد کہا کہ ایک بار میں اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندری سفر پر نکلا اور سمندری سفر نے ہماری کشتیوں کو ادھر ادھر موڑ دیا اور 1 مہینے کی مدت کے بعد پھر ہم ایک جزیرے پر پہنچے۔ وہاں ہم جب اترے تو ہم کو ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق نظر آئی۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، میں انشاءاللہ عربی کا لفظ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ کہا کہ ایک عجیب و غریب مخلوق ہمارے سامنے آئی، اس کے بہت بڑے بڑے بال تھے اور اس کے اگلی اور پچھلے حصے میں ہم کوئی فرق نہیں سمجھ پا رہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں الجساسہ، ٹھہریے، الجساسہ، پوری کائنات کا سب سے بڑا جاسوس۔ ابھی میں اس کی تشریح کرنے کے بجائے میں ذرا پورا واقعہ سنا دوں۔ تو اس مخلوق نے جس نے اپنا نام بتایا تھا یا اپنا تعارف کرایا تھا الجساسہ کے نام سے، اس نے پوچھا اچھا تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عرب سے آئے۔ تب جب اس نے یہ سنا تو اس نے ہم کو سامنے بھیجا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں تمہیں کوئی ملے گا۔ تنویداری بیان کرتے ہیں کہ ہم وہاں گئے تو دیکھا ایک لمبا چوڑا دیو قامت انسان یا انسان نما کوئی مخلوق۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، میں انشاءاللہ پوری عربی عبارت بھی پڑھ کر سناؤں گا۔ مجھے پوری زبانی یاد نہیں ہے، میں حدیث کے الفاظ میں غلطی ہو جائے گی، اس لیے جو میرے سامنے اس کا ٹیکسٹ ہوگا تو میں آپ کو سناؤں۔ دیو قامت انسان یا انسان نما کوئی مخلوق وہاں زنجیروں میں جکڑی ہوئی، اور بھی تفصیلات آئی۔ زنجیر، ہاتھ اس کے گردن سے بندھے تھے اور کس طرح پیروں تک زنجیریں تھیں۔ حضرت تمیم کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، ان پڑھ لوگوں کے علاقے سے، امیین کے علاقے سے؟ تو ہم نے جواب دیا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان ان پڑھ لوگوں کے پیغمبر کا کیا حال ہے؟ تو ہم نے جواب دیا، تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے جواب دیا کہ وہ مکے سے ہجرت کر کے اب مدینے آ گئے، ان کی قوم نے انہیں بہت ستایا۔ تو پھر وہ بولا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ بیسان کے باغ میں کھجوریں آ رہی ہیں؟ عجیب طرح کا سوال ہے۔ انہوں نے جواب دیا ہاں آ رہی۔ یہ باغ جو ہے یہ سیریا میں گولان کی پہاڑیوں کے نیچے ہے، اور یہ جگہ اس وقت گویا گولان کی پہاڑیاں اور اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ وہاں کے بارے میں اس نے پوچھا۔ اب ذرا خوب دھیان سے سنیے گا کہ وہ کس علاقے کے بارے میں کس معلومات لے رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، کچھ دن کے بعد یہ کھجوریں آنا بند ہو جائیں۔ پھر اس نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ زغر کے چشمے میں پانی ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ ہاں ہے۔ اس نے پوچھا اچھا بتاؤ کہ بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ بحیرہ طبریہ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تو ہے وہ۔ اس نے کہا کہ اس کا چشمے کا پانی بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام تھا زغر، ایک بیٹی کا نام تھا طبریہ۔ تو یہ 2 تالابوں کے نام زغر اور طبریہ، یہ دونوں حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے نام پر رکھ دیے گئے۔ اس نے کہا کہ وہ پانی بھی بہت جلد خشک ہو جائے گا اور تب میری رہائی کا وقت آئے، تب میری رہائی کا وقت آئے گا اور میں باہر نکلوں گا۔ اور پھر اس نے تمیم داری کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں المسیح الدجال ہوں۔ اس کی زیادہ تشریح تو میں اس وقت نہیں کروں گا، میں کہنا ہی اصل موضوع پر میں ابھی واپس آؤں گا۔ اتنا میں کہہ دوں کہ دجال کے جتنے بھی خیالات تھے وہ صہیونیت کا جو اس وقت مرکز ہے فلسطین اور اسرائیل، اسی علاقے کے بارے میں تھے، اور ان سوالات اور اس علاقے سے اس کے تعلق میں
समझदारों के लिए बहुत काफ़ी इशारे मौजूद हैं। एक बात और साबित होती है कि दज्जाल तो बहुत पहले से मौजूद है, पहले नबूवत में भी मौजूद था, रिहा नहीं हुआ था। एक वक्त आएगा कि वो रिहा होगा। कब रिहा होगा, उसकी क्या अलामात हैं, ये मैं इंशाअल्लाह बाद में बयान करूँगा। मुझे पहले उस मौजू को मुकम्मल कर लेने दीजिए। इस तमीमदारी के इस मुशाहिदे को इस एहतिमाम के साथ अल्लाह के रसूल ने सहाबा को जमा करके जो सुनवाया और बयान करवाया, इस बात की दलील है कि अलामत क़यामत और बिलखुसूस दज्जाल के बारे में तफसीली इल्म मुमकिन हद तक हासिल करने की उम्मत को ज़रूरत उम्मत में तलब होनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए। और वक्त आ गया है कि अब इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मुज़ाकरे किए जाए। तो दोस्तों, आपने सुना, बेशक अल्लाहु अकबर।